سنت پر اس کا رد کرنا اب واجب ہے اس نکاح کا، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تنکیس اور شدید توہین و ایذا کا موجب ہو رہا ہے۔ تو اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس عبارت میں کہ یہ روافض کا مذہب ہے یا یہ اس کا موجد اصول کافی والا ہے یا فروع کافی والا ہے۔ یہ میں نے مسلسل عبارت پڑھی، درمیان میں سے کہیں بھی نہیں چھوڑی، اور پھر جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے اپنے لفظوں میں، کیا کہتا ہے کہ یہ بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں، دعوی سنیت کرتے ہیں، تو شیعہ کب دعوی سنیت کرتے ہیں؟ اصول کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ فروع کافی کا مصنف کب دعوی سنیت کرتا ہے؟ دعوی سنیت اور حقیقت میں سنی ہونا یہ تو بار بار داتا صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا داتا صاحب کے خلاف بکواس کر کے، اور اب کلینی کے پیچھے چھپنا اپنے باپ کو بچانے کے لیے، تو کیسے چھپا جا سکتا ہے؟ وہ خود لکھ رہا ہے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کرنے والے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر در اصل یہ بدترین تبرہ ہے۔ تو یہ دعویٰ قیامت تک بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ کلینی نے کہیں دعوی سنیت کیا ہو، اصول کافی والے نے یا فروع کافی میں انہوں نے دعوی سنیت نہیں کیا۔ دعوی سنیت اور حقیقت میں سنیت وہ امام بخاری کی ہے، وہ امام نسائی کی ہے، وہ داتا صاحب کا دعویٰ ہے۔ اور یہ رد جو کر رہا ہے فتنہ حویلیاں محمود شاہ، یہ روافظ کا رد نہیں کر رہا، اہل سنت کا رد کر رہا ہے، اور بذام خیش خود اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کہ ہمیں اب ان کا رد کرنا چاہیے جو دعوی سنیت کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اور بھی بہت سے خرافات ان قائلین کے بارے میں بولے تو یہ مقام السنیہ فتنہ حویلیاں نام اس کا لکھا ہوا ہے، تو یہاں اس نے اس موقف کے بیان کرنے والوں کا یہ تعارف لکھا کہ وہ دعوی سنیت کرتے ہیں۔ اب دوسری کتاب اس کے اندر یہ جو شرافت سادات ہے، یہ کتاب، اس کا حوالہ بھی ہم نے پیش کیا، لیکن خیانت یہاں بھی ہم نے نہیں کی۔ یہ الحاصل ام کلثوم کے متعلق، جو کہ اس نے تو کہیں سیدہ ان کو لکھے ہی نہیں، اتنا ادب اہل بیت رکھتا ہے۔ کہتا نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گنہونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہاں سے آگے یہ جو جملہ ہے اس میں بھی ہم نے خیانت نہیں کی۔ کیوں؟ ہم نے تو یہ صفحہ ویڈیو میں دیا ہے، اگر ہم پورا نہ دیتے تو یہ ہوتا کہ یہ تو اگلی بات چھپا رہے ہیں۔ لیکن اسے کو کہ جس کی ایجاد کافی اور فروع کافی جیسی کتب پر مبنی ہے، یہ ارادتاً پڑھا نہیں، اور اس کی وجہ آج بتائیں گے، لیکن اسے چھپایا نہیں کیونکہ ہم نے پورا صفحہ دیا ہے، اور دوسری جگہ سے جب ہم پورا اس کا تعارف دے چکے ہیں اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی پڑھا ہے کہ یہ اتہام ہے اور تبرہ ہے اور اس طرح کی یہ ساری باتیں اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ کافی اور فروع کافی جیسی کتب پر مبنی ہے،
یہ صفحہ پیش کیا ہے، پڑھا نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ پر مشتمل تھا، تو ہم تفصیل کے بغیر اس جھوٹ کی حکایت نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آج انہوں نے موضوع دیا ہے تو آج اس کی تفصیل بھی کرتے ہیں۔ یہ جملے اس فتنے نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ موجد اس نکاح ام کلثوم کی روایت کا موجد اس نے اصول کافی اور فروع کافی جیسی کتابوں کے مصنف کو بتایا، صرف دھول جھونکنے کے لیے، کیونکہ اگر یہاں لکھتا کہ یہ بات تو صحیح بخاری میں آئی ہے تو لوگ فوراً جوتے پکڑ لیتے کہ تم بخاری کا رد کر رہے ہو۔ لوگوں کے رد سے بچنے کے لیے اس نے نام ان کا لیا، اور جب ایک بات کئی مسالک کی کتابوں کے اندر موجود ہو اور ان سے پہلے جب امام بخاری ذکر کر چکے ہوں اور ہمارا مخالف جس کو مناظرہ کی اصطلاح میں خصم کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کلینی کا مقلد نہ کہتا ہو، بخاری والا کہتا ہو، تو پھر ہم پہ تو لازم بخاری کا حوالہ ہے کہ جو جس کے دعوے دار ہو تم، انہوں نے یہ لکھا ہے، لہذا کلینی موجد نہیں، اور کلینی کا وہ موقف مکمل نہیں جو ہمارا امام بخاری کا اور داتا صاحب کا موقف ہے۔ کلینی کا موقف ادھورا ہے، کافی اور فروع کافی کا موقف ادھورا ہے، یہ روافظ کا موقف ادھورا ہے، اہل سنت کا اتفاقی موقف ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ چونکہ مصنف فراڈ کر رہا تھا، اسے غیروں کا موقف قرار دے کے جن کے دامن میں خود چھپتا ہے، تو ہم نے اس مختصر موضوع میں اس کی ویسے دوسری جگہ سے مکمل عبارت پڑھی، یہ بھی ساری دے دی، لیکن جو اس نے فراڈ کیا ہوا تھا اس کی وضاحت کے بغیر فراڈ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کل کوئی کہے کہ تم تو یہ خود بول رہے تھے۔ تو یہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ موقف نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا والا موقف، یہ جو اس کا بیٹا محی الدین محبوب بول رہا تھا کہ یہ موقف اس کے گھڑنے والے کون ہیں؟ گھڑنے والے روافظ ہیں، یہ روافظ کا موقف ہے۔ تو میں کہتا ہوں روافظ کا موقف نہیں، یہ موقف اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہ جن کتابوں کا تم حوالہ دے رہے ہو ان سے پہلے بخاری میں آیا ہوا ہے۔ تو بانی پہلا ہوتا ہے یا پچھلا ہوتا ہے؟ جب بخاری میں پہلے آ چکا ہے اور موقف بھی پورا ہے اور مقابل دعوے دار بھی سنی ہونے کا ہے، تو ہم اس کے لیے وہی پیش کریں گے، اگرچہ اس نے خود جھوٹ لکھا ہوا ہے، مگر مقابلے کے طور پر ہم اس کے سامنے وہی بات ہم نے پیش کی کہ یہ تو پہلے تذکرہ صرف بخاری میں نہیں، بخاری کے اساتذہ نے بھی کیا ہے، پوری سند ہے اور اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن مخالف کی طبیعت اور وتیرہ اپنے آپ کو چھپانے کا ہے، تو اس بنیاد پر جو قطعی طور پر جمہور اہل سنت کا اتفاقی موقف تھا، اس نے وہ سنیوں کا موقف بتانے کی بجائے روافظ کا بتا دیا کہ اگر میں اس موقف پر دھندا چلاؤں گا تو سادہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ روافظ کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اگر بخاری کا نام لوں گا یا داتا صاحب کا تو وہ فوراً جوتے پکڑیں گے کہ تم ان اماموں کے خلاف بول رہے ہو۔ تو یہ اس کے چھپنے کی ایک کاوش تھی
اور ہم نے اس لیے یہ موقع دیا کہ تاکہ اس کا فرزند، دل بند، جگر بند، سب بند بولے، اور پھر ہم بند کھولیں کہ اصل میں صورتحال کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر روافض کے ذمے یہ لگا رہا ہے کہ روافض کا یہ موقف ہے، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ روافض کا یہ موقف ملا باقر مجلسی نے رد کیا ہے شیخ مفید پر، جو شیعہ کا بڑا محقق ہے۔ کیوں رد کیا ہے؟ کہ اس نے انکار کیا ہے اس نکاح کا، اس نے انکار کیا، شیخ مفید نے انکار کیا، شریف مرتضیٰ نے انکار کیا۔ تو جو منکر ہیں اس نکاح کے، تم ان کے نام لے کے چھپنا چاہتے ہو کہ یہ ان کا موقف ہے؟ یہ تو اہل سنت سے بہت بڑی غداری ہے کہ موقف ہمارا غیروں کے نام لگا کے تم اس کے رد کی آسانی بنانا چاہتے تھے کہ اگر سنیوں کا موقف بتا کے رد کروں گا تو پھر میرا پردہ ہٹ جائے گا چہرے سے کہ میں اندر سے رافضی ہوں، باہر سے سنی ہوں، تو پھر جب سنیوں کے خلاف ہی بولوں گا تو پردہ ہٹ جائے گا۔ اس بنیاد پر اس نے اس کو روافض کا موقف قرار دیا، حالانکہ روافض کا شیخ مفید اور شریف مرتضیٰ، جو ان دونوں کے بڑے ان کے مجتہد سمجھے جاتے ہیں، وہ دونوں اس کے خلاف ہیں۔ اور پھر جو مانتے ہیں تو وہ کیا مانتے ہیں؟ داتا صاحب جیسا نہیں مانتے، امام بخاری جیسا نہیں مانتے، وہ ذکر کرتے بھی شرم آتی ہے۔ ویسا نکاح آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ بھی اپنی بچی کا کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ جو نکاح یہ کمینے مولا علی کے نام لگا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا اس انداز میں انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے، یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اس کی جلد نمبر 6 بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہ جو نکاح بتاتے ہیں وہ ہمارا موقف ہی نہیں، تو ہمارے خلاف اسے کیسے، یعنی یہ تو اس مصنف کی خیانتیں تھیں جو ہم نے وقت کے اختصار کے پیش نظر پردہ نہیں ہٹایا۔ بیٹا بولا کہ نہیں، ہٹا کے دکھاؤ اندر کیا ہے۔ یہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5، اور ایسے ہی جلد نمبر 6، اس کے اندر بھی ذکر ہے پورا۔ جلد نمبر 5 میں باب تزویج ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، صفحہ نمبر 346، عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی تزویج ام کلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناہ۔ عنوان ہے نکاح ام کلثوم کا، بیان کیا ہے؟ ان ذلك فرج غصبناہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کوئی نہیں تھی، جبرن ان سے یہ رشتہ لے لیا گیا، غصب کی گئی۔ سیدہ پاک کے لحاظ سے جس کو بانی محمود شاہ قرار دے رہا ہے کہ انہوں نے نکاح ام کلثوم کی روایت کی، تو میں کہتا ہوں بخاری نے کی، اور جس طرح کی ادب برقرار ہے، اور اس نے جو کی غصبنا، ہم سے غصب کر لی گئی، یہ ذمہ لگایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ نیچے حاشیے میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ام کلثوم حاضی ہی بنت امیر المومنین علیہ السلام قد خطبها الی عمر فی زمن خلافته فرده اولا فقال عمر ما قال وفعل ما فعل كما ياتي تفصيل في الخبر الآتي فجعل امره الى العباس فزوجها اياه ظاہرا، کہ ظاہری طور پر تو نکاح کر دیا لیکن ویسے نہیں کیا۔ آج 15ویں صدی کا کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کے نکاح کی 2 قسمیں کرتا ہے،
کہ ظاہراً تو چلو ٹھیک ہے، یعنی وہ جو تقیہ کی لعنت ہے وہاں پر وہ منسوب کر رہے ہیں